अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान के सबसे अहम जो तकर्री है, अपॉइंटमेंट है, उसके ऊपर, जो आजकल सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है मीडिया के ऊपर भी और मुख्तलिफ हल्कों में। वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये इमरान खान ने भी कहा था कि कन्विक्टेड क्रिमिनल सिटिंग इन लंदन, कि उन्हें नहीं अपॉइंट करना चाहिए। और अब असल में दुख की बात यह है कि बात उस नहज तक पहुंच गई है कि मेरा थानेदार, मेरा पटवारी, मेरा डीसी से अब मेरे मिलिट्री चीफ तक, इतनी इस पोजीशन को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। इसका सबसे आसान इलाज तो यह है कि जो भी सनार्टी में नंबर 1 हो उसे मिलिट्री चीफ बना दिया जाए। अब नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मिलिट्री चीफ लगाए हैं, अभी वही डिसाइड करेगा। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स सिटिंग इन लंदन, नवाज शरीफ और उसका भाई, दे विल बी डिसाइडिंग द फेट ऑफ ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान की वाहिद न्यूक्लियर पावर का उसका वो करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और इसकी नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा अपॉइंट भी किए मिलिट्री चीफ, 5 अपॉइंट किए और किसी से भी नहीं बनी इनकी। और इन्होंने 2 मिलिट्री चीफ्स को सैक किया, और उसमें बल्कि तीसरा जनरल आसिफ नवाज जंजवा की मैं बात करूँगा, बहुत अहम है अगर आपको कुछ नाज़रीन को नहीं पता। वही मिलिट्री चीफ थे, बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के जनरल, वेरी प्रोफेशनल, मगर उनकी नवाज शरीफ से नहीं बनी। और फिर बड़ी फ्रिक्शन चल रही थी आपस में, और उनकी अचानक डेथ हो जाती है, इसी तरह जिस तरह मकसूद चपड़ासी की होती है, जो शहबाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सॉरी, इसकी डॉक्टर रिजवान की होती है, इन्वेस्टिगेटर मकसूद चपड़ासी की होती है। तो उनकी जो बेवा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें पॉइजन किया था, नवाज शरीफ ने करवाया था। और वो एक बुक है क्रॉस सोर्ड्स, उनके जनरल साहब के भाई की, शुजा जंजुआ उनका नाम है। बड़ी अच्छी बुक है, पढ़िएगा अगर आप नहीं पढ़ी। उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया इस बात का। फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत, उससे रिज़ाइन लिया नवाज शरीफ ने, इस्तीफ़ा लिया। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ, उसके साथ नहीं थी बन पा रही, 2 जर्नलों को निकलवाने की कोशिश की नवाज शरीफ ने, 2 मेजर जनरल से, जिसकी वजह से इनकी आपस में ठनी, फ्रिक्शन स्टार्ट हुई। मुशर्रफ ने कहा कि कोई रीज़न दो, उसने कहा कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, कोई वजह नहीं है कि जिस खास। उसने कहा मुझे गिव मी सम कंक्रीट रीज़न एंड आई विल सैक देम। उसने कहा नहीं, आई डोंट हैव एनी, और कुछ प्रोड्यूस नहीं था कर सका। उसने नहीं सैक किया, ही पुट हिज फुट डाउन, उसने नहीं उन्हें निकाला 2 जनरलों को। तो उसने कहा इंटरफेयर ना करो मेरे कामों में, मुशर्रफ ने। फिर उसके बाद खैर इसने, वो कहते हैं ना सजीद खा के कभी मारना, इसे मुशर्रफ को एक एडिशनल पोजीशन होती है जॉइंट चीफ की, कोई बड़ा अहम ओहदा होता है, वो भी इसे दे दिया। खैर, जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओहदे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कहूँगा वो होते हैं मिलिट्री चीफ का, फिर DGISI का, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, खास तौर में पाकिस्तान में, पावर की कुंजियाँ हैं। दीज आर द कीज ऑफ पावर, जिससे खेलने में नवाज शरीफ को महारत है। उससे पता है इन 2 चीज़ों को, उसकी कोशिश यही होती है अपने हाथ में रखे। अब जितने भी आप जजेस देखें, बहुत सारों के आपको ताने बाने उससे मिलेंगे। अभी ये सारा चेस बोर्ड इस तरह से प्लान किया गया था नवाज शरीफ ने कि जब नए इलेक्शन हो 2023 में, उस वक्त जस्टिस फायज ईसा, जो आपको पता है कि नवाज शरीफ का, उसने जिस तरह से फेवर्स की, ब्रेक्स दी हुदीबिया पेपर्स में, और जिस तरह उसके खिलाफ इमरान खान का उसके पास स्टैंस है, उसके फायज ईसा का, उस तरह का बंदा इसने चीफ जस्टिस लगाया हुआ है। ये उसी तरह जिस तरह इफ्तिखार चौधरी था, जिस तरह उससे इसने सारे केस इसके नवाज शरीफ के माफ उसने किए। इफ्तिखार चौधरी ने, उसमें 13 से ज़्यादा केस जो इसने मुशर्रफ के खिलाफ, वो मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया था। फिर मैं बात कर रहा था मुशर्रफ को जिस तरह इसने अनसेरेमोनियसली उतारा जब उसका प्लेन वापस आ रहा था श्रीलंका से। अभी आधे घंटे की मुसाफत पे था पाकिस्तान से तकरीबन कोई। तो उस वक्त इससे, इसका जो वो बंदा था जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, वेरी कंट्रोवर्शियल, जिसे इसने वो DGISI बनाया था। हालांकि वो DGISI जो ना इंजीनियर कोर का बन सकता है, और ये जिसे मिलिट्री चीफ भी उसने बनाने की कोशिश की, मिलिट्री चीफ ना इंजीनियर कोर का बन सकता है, ना मेडिकल कोर का बन सकता है। पहले उसे
ڈی جی آئی ایس آئی بنایا مشرف کی ساری خبریں لینے کے لیے، اور مشرف کو پتا تھا اس چیز کا. ڈی جی آئی ایس آئی، یہ یاد رکھیں ہمیشہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی. یہ جس طرح بھی یہ جو باجوہ نے لگایا تھا نا نظیم انجم کو، بالکل اس نے رول توڑ کے اس نے لگوایا تھا ملٹری چیف کو. یہ جس طرح اس نے اسے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کروا دی، جس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں اس پہ نہیں سائن کروں گا. پھر میں کس دن بات کروں گا کس وجہ سے عمران خان نے اس کے اوپر مجبور ہوا اس کے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کے اوپر سائن کیے. تو خیر مشرف کا پلین لینڈ نہیں ہونے دے رہا تھا نواز شریف. پاکستان کے ایئرپورٹس کے اوپر کنٹینر کھڑے کروا دیے، اور اس وقت پھر انڈیا کا احمد آباد ادھر لینڈ کروانے کی کوشش کی. اور اس وقت تازہ کارگل کا واقعہ بھی ہوا تھا، اس میں اور جرنلز بھی تھے اور تقریباً 180 کے قریب مسافر تھے. اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ادھر لینڈ ہو جاتا تو پھر کیا بنتا، اس وقت ملٹری چیف جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا. تو یہ بہت ایک اس نے گھنونا کام کیا پاکستان کے خلاف. تو جس کے اوپر سم ہو وہ آئی تھنک اٹ واز کراچیز کور کمانڈر، ابھی بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی ویڈیو جس نے خیر وہ اس وقت کنٹرول ٹاور کو کنٹرول کر کے سم ہو ہی گاٹ ہی مینیج ٹو گیٹ دا پلین لینڈڈ ان پاکستان سوئل. اور اس کا اس نے ایک بک ہے ان دا لائن آف فائر، مشرف نے ذکر کیا ہے، بلکہ اور بھی کافی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے جس طرح اس نے وہ کیا تھا. اور اس کو ملٹری چیف سے بنا رہا تھا، بلے لگا رہا تھا ضیاء الدین بٹ کو، جسے پھر خیر مشرف نے ٹیک اوور کیا اور اسے پھر میرا خیال ہے 2 سال جیل میں رکھا ضیاء الدین بٹ کو. تو اس طرح سے یہ بیسیکلی بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا اس طرح بنا کے اس سے بھی پورے کے پورے ادارے کا کنٹرول کرے. تو یہ مگر نہیں ہو سکا. اور ابھی جنرل باجوہ جب انگلینڈ گیا تھا، لندن جب گیا تھا، تو سینڈرسٹ اکیڈمی اس کے پریٹیکسٹ میں، تو اس وقت بھی یہ پھر آ گیا تھا، میڈیا کے اندر بھی آ گیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی کو بھی کرنا پڑا کہ وہ نواز شریف کو ملنے گیا تھا، اس کو کنوکٹڈ کرمنل کو ملنے گیا تھا. بلکہ اس سے بھی شہباز شریف کو بھی جنرل باجوہ چھپ چھپ کے ملتا تھا. یہ ڈکی میں جاتا تھا، جس کا آپ سب نے دیکھا، اعجاز الحق نے بتایا، وہ جس طرح وہ میڈیا کی زینت بڑھا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو عمران خان کو بھی خبر ملی تھی کہ اس طرح یہ جنرل فیض حمید نے بتایا تھا عمران خان کو کہ باجوہ چھپ چھپ کے مل رہا ہے پی ڈی ایم کو، ان کنوکٹڈ کرمنلز کو مل رہا ہے اور تمہارے خلاف جو ہے وہ جال بن رہا ہے. الرٹ کیا تھا اس لیے کہ ہمیشہ ڈی جی آئی ایس آئی از سپوز ٹو بی آئیز اینڈ ایئرز آف پرائم منسٹر اینڈ ہی از سپوز ٹو رپورٹ ٹو پرائم منسٹر، جو وہ کر رہا تھا رپورٹ. اور اس کے بعد پھر باجوہ کو عمران خان نے کہا کہ سب سے بڑی جو میں نے غلطی کی تھی نا، اسے ایکسٹینشن دینے کی تھی. اور اس نے پھر اپنا ماسک جو تھا اب ایکسٹینشن کے بعد باجوہ نے اتارا اور اپنی اوقات دکھائی. پھر عمران خان کو پتہ لگا. پھر اس نے بلکہ میرے خیال میں دوسری جو غلطی کی عمران خان نے وہ یہ کی کہ جنرل باجوہ کی چھٹی نہیں کرائی، اسے سیک نہیں کیا. جب اس نے خاص طور پہ رولز کو توڑتے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ اسے اپنا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے، اٹ از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل. ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس پہ کنفیوز ہیں. ہمیشہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا، جب مشرف وائل ہی واز ملٹری چیف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین بٹ، حالانکہ مشرف کے مخالف تھا، اسے اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف نے اور اسے رکھا تھا. اور وہ مشرف کے ساتھ خلاف ساری وہ رپورٹنگ کرتا تھا. اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور سب کو پتہ ہے. مگر عمران خان کی اب شرافت کہہ لیں کہ کیا کہہ لیں، عمران خان نے ایکسیلنٹ سول ریلیشن شپ پرووائڈ کی ملٹری کو. کبھی بھی فوج کے خلاف اس نے بات نہیں کی، جس طرح بھی وہ کہتے ہیں فوج ہمارا احساس ہے. مگر میر جعفر کی بھی اس نے بات کی. اور میر جعفر کا پھر ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ خود اس نے آگے کہہ دیا، کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. وہ ایسے لگ رہا تھا ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر جس طرح یہ پی ڈی ایم کے بندے ہیں، عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو عمران خان کو پتا تھا، اس وجہ سے وہ اسے اپوائنٹ نہیں تھا کر رہا. اسے کوئی اچھی رپورٹس نہیں تھی ملی ندیم انجم کے متعلق، اور اینڈ اٹ واز ہز رائٹ ناٹ ٹو اپوائنٹ ندیم انجم. تو پھر وہ کوئی $2.5 بلین کی سعودیہ سے فنڈنگ لینی تھی. تو اس وقت میرے خیال میں روف کلاسرا نے کیا تھا وی لاگ، کس نے کیا تھا اس نے ہی بتایا تھا
کہ اس وقت پھر وہ اسے عمران خان کو سائن کرنا پڑے، کہ اس پہ کنڈیشن لگا دی گئی تھی وہ فنڈنگ کے اوپر کہ جی وہ پہلے کرو، تو عوام کی بہتری میں اس میں پھر عمران خان نے ملک کی بہتری کے لیے اس کو پاکستان پھنسا ہوا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ کی، اور پھر اس نے بوز عمران اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس نے دکھا دیا، اور وہ جنرل ندیم انجم ایسے بول رہا تھا کہ جس طرح وہ پی ڈی ایم کا سپوکس مین ہو، جس طرح وہ باجوہ کا سپوکس مین ہو، عمران خان کے مخالف ساری پریس کانفرنس اس کی کہ جی اس نے ہمیں میر جعفر اس نے اسے کہا، تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ اب جتنا باجوہ نے اپنے ادارے کو ڈیمیج کیا ہے، اس میں جتنا اس نے ڈویژن کریٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹائرڈ ملٹری مین، سرونگ ملٹری مین بول رہے ہیں جس طرح اس نے پاکستان کے خلاف کیا، پاکستان کو اکنامیکل کلاس پہ لے گیا، چوروں کو لا کے بٹایا۔ سب سے بڑا ظلم این آر او، 2200 بلین روپے پاکستان کا ارب روپیہ، 2200 ارب روپیہ اس نے ان چوروں کو اس نے حوالے کیا، معاف کیا۔ اگر پاکستان کو مل جاتے تو پاکستان کو قرضے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جسے اس نے پروٹیکٹ کیا باجوہ نے، کہ پاکستان کے سارے قرضے اتر جانے تھے۔ اب عمران خان کا جو سب سے بڑا جو اس کا سٹانس تھا کہ ان چوروں کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ اسی وجہ سے عمران خان کو عوام نے بھی مینڈیٹ دیا۔ دا بگیسٹ ریزن واز عمران، پبلک کو بھی اس پہ بڑا اس پہ غم و غصہ ہے، اور یہ اس کے باپ کا پیسہ ہے، میرا مطلب ہے ہاؤ ہی کین گیو، ہی کین ڈو دیٹ۔ کوئی ایک ظلم اس نے کیا ہو پاکستان کے خلاف، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس کشتی میں سوار تھا اسی میں ہی سوراخ کیا۔ ان لوگوں نے تو مسئلہ یہ ہے، ان لوگوں نے بھاگ جانا ہے، اس نے بھی بھاگ جانا ہے، بتایا جاتا ہے بیلجیم شلجیم ادھر ادھر، تو وہ بیچارے عوام جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو ان پہ پابندی ہونی چاہیے، ان کے باہر جانے پہ، ان کے بلکہ اس کی تھارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو اس نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو کانسپیریسی ہیچ کی ہے اگینسٹ دا پرائم منسٹر، اس نے جو اپنا اوتھ توڑا ہے اپنا ملک کے خلاف، چوکیدار چوروں کے ساتھ جس طرح مل گیا، اٹ شوڈ بی تھارو انویسٹیگیشن، اور اس کی اگر یہ گلٹی نکلتا ہے تو شوڈ بی سویئر پنشمنٹ فار بریکنگ ہز اوتھ۔ اب جب جنرل فیصل نصیر کا نام آتا ہے ایف آئی آر میں، وہ تیسرا بندہ، اس کو یہ کہتا ہے جی اسے نہیں ہم نے ہونے دینا۔ بھائی او یو کین بی اور ہو سم آف یور جنرل کین بی ابو دا لا آف دا لینڈ تو سب پہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو لا آف دا لینڈ سے اوپر سمجھتے ہیں، باجوہ اس کے چند اواری، مگر یہ آئیں گے۔ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک انہیں قانون کے نیچے نہ لایا گیا۔ بنگلہ دیش اسی وجہ سے ترقی کر گیا کہ اس طرح کے روگ جنرل یحییٰ کی طرح کے، باجوہ کی طرح کے، ان سے انہوں نے جان چھڑا لی تھی۔ ملٹری سیکٹریز کو پرے کرنا، ملٹری سیکٹری کا کوئی کام نہیں، ہر وقت ایک وہ بریگیڈیئر کندھے پہ سوار رہتا ہے پرائم منسٹر کے، اس سے جان چھڑانا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو 111 بریگیڈ ہے اسے ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو پولیٹیکل ونگ بنائے ہوئے ہیں آئی ایس آئی نے، اسے ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ ان کی گورنمنٹیں بنانا گرانا، جو کھابے کھلائے انہیں اوپر لانا، جو حصہ دے لوٹ کے مار میں سے انہیں اوپر لانا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہ ہوئیں، ملٹری رولز ریوائز نہ ہوئے، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم۔